يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. کفار سارے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی سازشوں کے ذریعے پھونکوں کے ذریعے بجھا دیں، اور ازل سے ابد تک اللہ کا نور چلتا آیا ہے، وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ اس نے آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ دین حق کی تبلیغ کرے اور اس کو تمام دینوں میں غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو ناگوار گزرا ہو۔ اللہ نے اپنے 1,24,000 انبیاء میں سے 70,000 نبیوں کو فلسطین کی سرزمین آباد کیا، مبعوث کیا۔ یہی فلسطین کی سرزمین جہاں آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائی۔ اسی مسجد سے اللہ کے نبی کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ دنیا میں دوسری مسجد بیت اللہ کے پاس جو بنی مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، جس کو آج کل کی زبان میں یروشلم بھی عام بولا جاتا ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عرب میں القدس۔ اتنی مقدس زمین کو اللہ نے انبیاء کے لیے چنا۔ آج اس زمین پہ یہودی، عیسائی، ہندو سب ایک ہو کے چاہتے ہیں اللہ کے نور کو ختم کر دیں، دین اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دیں، مسلمانوں کی نسل کشی کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے فرعون نے 70,000 اسرائیلی قتل کروائے، بچے مروا دیے۔ نمرود نے ابراہیم کو دنیا میں نہ آنے کے لیے کرفیو لگا دیا، منصوبہ بندیاں ہو گئی۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ اس نے ابراہیم کو پیدا بھی کیا، اس نے ابراہیم کو جد الانبیاء بنا دیا، اور اسی سے نبیوں کی نسل چلا چھوڑی۔ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ بمباری سے مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن وہ اور ایک حماسی جماعت کو ختم کرنے کے لیے، ایک ابو عبیدہ کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں ابو عبیدہ ان کی یہ سازش کھڑی کر رہی ہے۔ فلسطین کا حال ہم لوگ روز سنتے دیکھتے ہیں، دل غمگین ہے، دلگیر ہے۔ ہم جیسی مسلم خواتین کفار گھٹنوں میں بالوں سے پکڑ کے دوپٹے گھسیٹ کے ان کے بازار میں ٹھوکروں پہ ٹھٹوں پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے بچوں جیسے بچے ہیں جو پانی کی قلت اور بھوک کے شکار ہونے کے ساتھ ساتھ بمباری کا شکار ہوئے، اور ایسا کیمیکل، ایسا تیزاب، ایسا بم ان بچوں میں پھینکا جا رہا ہے جسے فاسفورس کیمیکل یا بم بولتے ہیں۔ یہ ہے یہ گرتا جس جگہ پہ ہے اس میں 8-10 کلومیٹر دور تک بندوں کی ہڈیاں گلنی شروع ہو جاتی ہیں، گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس کا راج الاپنے والے یہ یہودی، عیسائی، مسلم خواتین کو پیدل مارچ کروا کے حقوق نسواں کا مطالبہ کروانے والے یہ لوگ اپنے کتوں کو گوشت اور ڈرائی فروٹ کھلانے والے مسلمانوں کے لیے ساری انسانیت بھول چکے ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے بلا شبہ، ہمارے ہاتھ
کرتے ہیں جذبات اور زبان نہیں بندی. ہم زبان کے ساتھ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں مسلم حکمرانوں کو. عزت مآب جنرل عاصم منیر صاحب, شرفاء کا خاندان اور کاکے صاحب, آپ اللہ کے خوف سے اور رضا کے لیے اس جہاد میں شامل ہونے کا اعلان کیجیے. برطانیہ کے وزیر اعظم, امریکہ کے جو بائیڈن, رشید اخون, سارے کافر ایک جگہ اکٹھے ہو کے اپنی فوجیں بھی جمع کر رہے ہیں, بھیج رہے ہیں, اپنے ٹینک پتھر بند گاڑیاں بھی بھیج رہے ہیں, اور کسی ایک کی زبان سے افسوس کا کلمہ نہیں, بس مسلمانوں کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. گیدڑوں کی زندگی جینا چھوڑ دیں, شیر بنیے اور شیر کی زندگی جی کے دکھائیے, کیونکہ 100 سال گیدڑ کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. تو ہم مسلمان ہیں, ایز اے مسلم, مسلمان کا بھائی ہے, اس کے درد کو اپنے جسم کے درد کی طرح محسوس کیجئے. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اور قرآن کہتا ہے انما المسلمون اخوہ, بھائی چارہ ہے تو اسلام ہے, ورنہ آپ کا اسلام ناقص اور مشکوک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.